بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کا نام طالوت تھا۔ بنی اسرائیل کے کسی آدمی کے پاس غلام تھا اور اس کے جانور وغیرہ چرایا کرتا تھا۔ ایک دن اس سے ایک جانور گم ہو گیا۔ جانوروں کے مالک نے اس سے گم ہونے والے جانور کی قیمت مانگی۔ اس کو یہ نہ ادا کر سکا۔ آخر ناچار ہو کر نبی شمول کے پاس گیا کہ مالک چوپایا سے اس کے لیے سفارش کر دیں کہ وہ قیمت اس کی معاف کر دے۔ حضرت شمول نے اس سے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا، میرا نام طالوت ہے۔ تب شموئیل نبی نے اسے غور سے دیکھا۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت شموئیل نے بنی اسرائیل کے کہنے پر دعا کی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں ایک لاٹھی جنت سے لا کر دی اور فرمایا، جس شخص کا قد اس لاٹھی کے برابر ہوگا وہ بنی اسرائیل کا نبی ہوگا اور نام اس کا طالوت ہوگا۔ تب حضرت نے اس کا قد اس لاٹھی سے ناپا تو برابر ہوا۔ تب حضرت نے اس سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بنی اسرائیل کا بادشاہ مقرر کرے گا۔ اس لیے کہا، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں ایک غلام ادنیٰ ہوں اور ایک جانور کی قیمت ادا نہیں کر سکتا، پھر میں بھلا کیوں کر بادشاہ ہو سکتا ہوں؟ حضرت شموئیل نے فرمایا، یہی حکم ہے اللہ کا میرے واسطے۔ بعد اس کے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم میں طالوت کو بادشاہ کرے گا۔ تب انہوں نے حضرت شموئیل سے کہا کہ بھلا اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے اوپر بادشاہ کیسے مقرر کر سکتا ہے، کیونکہ اس سے زیادہ حق تو ہمارا ہے۔ بادشاہت میں ہم میں سے کوئی بادشاہ بنے، کیونکہ اس کے پاس مال و دولت اور خزانوں کی زیادتی بھی نہیں ہے جو کہ ہمارے پاس ہے، اور یہ کہ اس سے ایک جانور گم ہو گیا جس کی قیمت ادا کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا، سو یہ کس طرح ہمارا بادشاہ ہوگا؟ تب حضرت شموئیل نے فرمایا، بے شک اس کے پاس مال و دولت کی کشائش نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے تمہارے لیے پسند کیا ہے بطور بادشاہ، اور اللہ کی ہے اسے کشائش علم میں اور بدن کی قوت اور طاقت میں، اور اللہ جس کو چاہتا ہے اپنا ملک عطا کرتا ہے، اور اللہ گنجائش کرنے والا ہے اور سب جانتا ہے۔ اور بنی اسرائیل نے طالوت کو ایک غلام حقیر جان کر اس پر التفات نہ کیا اور کہنے لگے، اے نبی اللہ، اس کی بادشاہت کی کیا علامت ہے؟ اگر کوئی نشانی واضح اس کی بادشاہی کی مل جائے تو واقعی بادشاہت کے قابل ہے تو ہم مانیں گے اور اس کے مطیع و فرما بردار ہوں گے۔ تب حضرت شموئیل نے فرمایا، نشانی اس کی بادشاہ کی یہ ہے کہ تنہا جا کر دیار عمالقہ سے تابوت سکینہ تم کو دلا دے گا۔ چنانچہ جب بنی اسرائیل نے طالوت کے بادشاہ ہونے کی نشانی مانگی تو حضرت شموئیل نے فرمایا، طالوت اکیلا عمالقہ سے تابوت سکینہ واپس لا دے گا۔ چنانچہ ارشاد ہوا اور کہا ان کو ان کے نبی نے کہ نشانی ان کی سلطنت کی یہ ہے کہ لے آئے تمہارے پاس ایک صندوق جس میں دل جمی ہے اور تمہارے رب کی طرف سے، اور باقی وہ چیزیں جو چھوڑ گئے تھے موسیٰ اور ہارون کی اولاد اٹھا لاویں۔ اس کو فرشتے اس کی نشانی ہے پوری اگر تم یقین رکھتے ہو تو۔ پس شموئیل نے طالوت کو اقبال مند دیکھ کر کہا، تم بنی اسرائیل میں بادشاہ ہوگے، چنانچہ اب میدان کی طرف جاؤ، تابوت سکینہ وہاں پاؤ گے۔ تب حضرت شموئیل نے فرمانے پر طالوت میدان کی طرف گئے اور دیکھا کہ تابوت سکینہ کو ایک رتھ پر 2 بیلوں کی گردن پر ہانکتے فرشتے لے آتے ہیں۔ طالوت جا کر اس رتھ پر بیٹھے اور بیلوں کو ہانکتے ہانکتے بنی اسرائیل کے گروہ میں لے آئے، اور بعض کہتے ہیں کہ فرشتے بحکم خدا رات کو تابوت سکینہ طالوت کے گھر پر پہنچا گئے۔ بہرحال تابوت سکینہ اب بنی اسرائیل کو طالوت نے جب پہنچا دیا تو دیکھا کہ متعجب ہوئے اور اس کو بادشاہ
اپنا بنایا اور متی و فرما بردار ہوئے۔ بعد اس کے طالوت نے شکر خدا بجال لا کر بنی اسرائیل سے کہا، چلو ہمارے ساتھ جہاد کو، تاکہ جالوت اور اس کے لشکروں سے جنگ کر کے اپنا مال و دولت اور املاک وغیرہ واپس لائیں اور اپنے ساتھیوں کو جنہیں بندی بنا لیا گیا ہے آزاد کرا کر لائیں۔ تب بنی اسرائیل والوں نے قبول کیا اور شمول نے ایک زرہ آہنی بنا کر طالوت بادشاہ کو عنایت فرمائی اور فرمایا کہ یہ زرہ جس کے بدن پر راست آئے گی اس کے ہاتھ سے جالوت مارا جائے گا۔ چنانچہ طالوت بادشاہ حضرت شموئیل سے رخصت ہو کر غازیوں کے روانہ ہوئے۔ روایت میں ہے کہ 80,000 آدمی تھے جو جالوت کے ساتھ لڑنے کو گئے۔ مخبروں نے جا کر اسے خبر پہنچائی۔ یہ سنتے ہی وہ مردود بھی کمر ہمت باندھ کر اور لشکر نابکار جرار جو اس کا تھا لے کر مستعد جنگ ہوا، اور ادھر بنی اسرائیل بھی ہمراہ طالوت کے کوچ کرتے ہوئے چلے جاتے تھے۔ راستے میں طالوت نے اس سے کہا، اللہ تمہیں آزمانے والا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوا، پس جدا ہوا طالوت فوجیں لے کر، پھر کہا، اللہ تم کو آزمانے والا ہے۔ ایک نہر ہے، پس جس نے اس کا پانی پیا وہ میرا نہیں، اور جس نے نہ پیا وہ میرا ہے، مگر جو کوئی بھر لے ایک چلو پانی اپنے ہاتھ سے، پھر پی لے۔ اس کا پانی مگر تھوڑے تھے جنہوں نے نہ پیا۔ الغرض طالوت بادشاہ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں آزمائے گا ایک پانی سے، پس جو کوئی اس نہر سے پانی پیے گا وہ میرا نہیں ہوگا، اور جو کوئی اجتناب کرے گا اس پانی سے سو ہمارا ہوگا۔ ہاں، اگر کسی کو بہت زیادہ پیاس لگی ہو تو وہ اپنے ایک ہاتھ سے چلو بھر پانی پی لے تو اس پر کوئی مذائقہ نہیں، مگر زیادہ پینے کی اجازت نہیں ہے۔ چنانچہ بعد قطع منازل بیابان کے درمیان فلسطین کی وہ نہر ملی۔ پانی اس نہر کا انتہائی صاف و شفاف مثل آب حیات ٹھنڈا اور شیریں نظر آ رہا تھا۔ پس لشکروں نے جب وہ پانی دیکھا تو مارے پیاس کے باوجود حضرت طالوت کی ممانعت کے اس نہر سے پانی پی لیا، مگر تھوڑے لوگوں نے بادشاہ کا کہنا مانا اور پانی نہ پیا، یا پیا بھی تو ایک ہاتھ سے چلو بھر کے گھونٹ بھر پانی پی لیا۔ چنانچہ جنہوں نے وہ پانی نہ پیا انہوں نے دوسروں کو بھی اس پانی کے پینے سے منع کیا کہ بادشاہ نے اس پانی کو پینے سے منع کیا ہے اور ضرور اس میں کوئی بہتری ہوگی۔ باقی لوگوں نے کہا کہ ہم تو پیاس سے مرنے والے ہیں، اور اس قدر شفاف اور ٹھنڈا پانی ہمارے سامنے ہے، پس تم بیوقوف ہو جو بادشاہ کے کہنے پر آ کر پانی کو چھوڑے جاتے ہو۔ پیاسا مرنے سے بہتر ہے کہ پانی پی لیا جائے۔ تب جانوروں کی طرح نہر کے پانی میں منہ دھر کر خوب سیر ہو کر پانی پیا۔ تب اللہ نے ان کی طرف عتاب نازل ہوا بسبب اس کے حکم عدولی کے، اور زیادہ پانی پی کر مزید پیاس اپنی بڑھائی۔ جس قدر زیادہ پانی پیتے اس قدر زیادہ پیاس ان پر غالب آتی۔ تب طالوت بادشاہ نے ناچار ہو کر ان کو وہیں چھوڑا اور باقی لشکر کے ساتھ آگے بڑھ گئے۔ اور بعضوں نے روایت کی ہے کہ جنہوں نے بادشاہ کے حکم کی عدولی کی اور ممانعت کے باوجود پانی زیادہ پیا، اللہ تعالیٰ نے ان پر پیاس کو غالب کر دیا۔ پھر جس قدر پانی پیتے رہے پیاس بڑھتی گئی، اور پانی پیتے پیتے ان کی زبانیں باہر کو نکل پڑی اور آنکھیں ابل کر باہر آ گریں اور پیٹ پھول گئے اور اسی حالت میں مر گئے۔ اور برعکس ان کے جنہوں نے بادشاہ کا حکم مانا اور پانی نہ پیا، یا پیا بھی تو حکم کے موافق گھونٹ بھر لیا، وہ آرام سے رہے۔ چنانچہ جن لوگوں نے حکم کے موافق پانی نہ پیا وہ آرام سے رہے۔ تفسیر میں لکھا ہے، کل 80,000 آدمی طالوت کے ساتھ گئے تھے، اور اس میں سے محض 313 باقی جالوت کے ساتھ جنگ میں رہے۔ باقی سب یا تو مارے لڑائی کے خوف کے بھاگ گئے، یا نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے۔ اور جنگ میں شریک ہونے والوں میں حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بھائی بھی تھے۔
راہ میں لشکر کے ساتھ آتے وقت حضرت داؤد کو 3 پتھر ملے۔ وہ پتھر بولے کہ ہم کو اٹھا لے جا جالوت، نافرمان کو مارنے میں ہم تیرے کام آئیں گے یا ہم ماریں گے؟ تب وہ داؤد نے ان پتھروں کو اپنے ساتھ رکھا۔ چنانچہ جب طالوت کے لشکر کا جالوت سے سامنا ہوا تو کہنے لگے، ہم تعداد میں تھوڑے ہیں جبکہ جالوت کا لشکر کثیر ہے، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ ان میں سے جو لوگ ایمان والے تھے، جن کے مضبوط تھے، کہنے لگے، اگرچہ ہم تھوڑے ہیں مگر خدا ہمارا مددگار ہے، پس غم نہ کرو اور ثابت قدم رہو، بے شک فتح ہماری ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوا، بہت جگہ جماعت تھوڑی غالب ہوئی، جماعت کثیر پر اللہ کے حکم سے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ چنانچہ جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں تو لشکر طالوت نے اللہ سے دعا کی کہ الہی ڈال دے ہم میں جتنی مضبوطی ہے اور ٹھہرا ہمارے پاؤں اور مدد کر ہماری اس کافر قوم سے۔ جالوت نے جب طالوت کے لشکر کی طرف دیکھا تو اس کی دلیری پر متعجب ہوا اور اس کو شرم محسوس ہوئی کہ ہم لاکھ آدمی جرری اور صاحب قوت اور طاقت ہیں، ان 313 آدمی ضعیف کے ساتھ ہم کو لڑنا کچھ جواں مردی نہیں ہے۔ تب طالوت کے پاس ایک پیغام بھیجا، جو سپاہ تو لڑنے کو لایا ہے یہ قابل میرے لڑنے کے نہیں ہے، لہٰذا بہتر ہے خیال باطل چھوڑ دے اور میری اطاعت قبول کر، میں تمہیں اور تمہارے لشکر کے ساتھ نرمی والا معاملہ کروں گا، اور اگر تجھے اطاعت و فرما برداری میری قبول نہیں تو میدان میں آ اور میرا سامنا کر۔ تب طالوت نے حکم کیا کہ اپنے لشکر میں کہ تم میں کوئی ایسا ہے جو جالوت مردود کا سر کاٹ کر جلدی لے آئے، اور جالوت کو یہ پیغام بھیجا کہ ہم اللہ کی راہ میں لڑنے کو آئے ہیں، تو مت گمان کر کہ تیرا لشکر تیرا کثیر ہے اور سپاہ میری قلیل ہے، پس جان لے کہ میرا خدا بزرگ و برتر ہے اور مجھ کو ضرور غالب کر دے گا تجھ پر۔ اور ایسا بہت بار ہوا ہے اللہ کے فضل سے کہ جماعت تھوڑی غالب ہوئی اور جماعت کثیر پر، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پس ناگاہ ایک لحظہ کے بعد ایک جوان شکل مہیب یا حشمت تمام سلاح پوش گھوڑے پر سوار، چوب نیزہ تلوار ہاتھ میں لے کر مخالف کے لشکرگاہ سے برصف کا راز آ کھڑا ہوا، اور ایک نعرہ شیطانی مثل خر کے اور مارا اور کہا، میں ہوں جالوت اور اکیلا ہی تم سب کے لیے کافی ہوں، پس تم میں سے صاحب ہمت و جواں مرد میرے سامنے آتے جاؤ۔ چونکہ اس بات کو سن کر طالوت نے اپنے لشکریوں سے کہا، تم میں سے کوئی ایسا ہے جو اس مردود کا سر کاٹ کر لے آئے اور اس کو میں آدھی سلطنت ادا کروں اور اپنی بیٹی اس سے بیاہ دوں؟ لیکن کسی بھی شخص نے جواب نہ دیا اور نہ ہی کوئی جالوت سے مقابلہ کرنے کو تیار ہوا۔ جب طالوت نے یہ حال دیکھا تو بددل ہوا اور کہا کہ اب جالوت ہم پر حملہ کرے گا اور سب کو مار دے گا۔ چنانچہ جب طالوت نے دیکھا کہ بنی اسرائیل میں کوئی شخص جالوت کے مقابلے پر نہیں تیار ہو رہا تو خود چاہا کہ آگے بڑھ کر جالوت کا مقابلہ کرے۔ اسی وقت ایک جوان قوت و طاقت والا، سر پر خرد رکھ کر، لباس حریر پہنے، ہاتھ میں چوب لیے آگے آیا اور تغلق بادشاہ کو سلام کیا اور کہا، تم کچھ اندیشہ مت کرو اور خاطر جمع رکھو، اللہ کے حکم سے میں جالوت سے لڑوں گا، اور اگر اللہ نے چاہا تو اس کا مقابلہ کر کے اسے مار ڈالوں گا اور اس کا سر کاٹ لاؤں گا۔ طالوت اس جوان کی دلیری پر متعجب اور خوش ہوا اور پوچھا کہ تمہارا کیا نام ہے، کس قبیلے سے ہو؟ اس جوان نے کہا کہ میں اسرائیلی ہوں اور میرا نام داؤد ہے، اور میرے 6 بھائی اور بھی ہیں آپ کے لشکر میں، اور اللہ نے چاہا تو ہم ضرور آپ کے ساتھ لڑتے رہیں گے، کھڑے رہیں گے۔ طالوت نے اس سے پوچھا، اس پہلے بھی تم نے کسی جنگ میں شریک ہوئے ہو یا کسی سے لڑائی کی ہے؟ حضرت داؤد نے جواب دیا کہ اکثر آباء و اجداد اور درندوں سے لڑا ہوں۔
تب دو بھائی حضرت داؤد کے جو طالوت کے ساتھ جنگ میں شریک تھے آگے آئے اور طالوت بادشاہ سے کہا کہ اے حضرت، داؤد کبھی کسی سے نہیں لڑا اور نہ ہی اس نے کبھی لڑائی دیکھی ہے، اور وہ جو کہتا ہے حضور میں سب غلط ہے، اور جالوت مردود بڑا لڑنے والا ہے اور جنگ آزمودہ ہے، اس سے یہ کیوں کر لڑے گا اور ضرور اسے نقصان پہنچا دے گا، بس اسے رہنے دیں، ہم اس کی جگہ جالوت سے مقابلہ کریں گے اور اسے مار گرائیں گے۔ آگے قصہ جاری ہے، بقیہ حصہ کل آپ کی سماعت ہوگا۔